अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिसर्च के परिचय के हवाले से बहुत परेशान हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हर स्टूडेंट जब पूछता है तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और उसमें आपको बता दूँ, और जो लोग नहीं पूछ रहे उनको भी पता चल जाए, और जो पूछ रहे हैं डिफरेंट लोग उनके डिफरेंट क्वेश्चंस उनको भी पता चल जाए। देखें, जो आपका रिसर्च का पेपर है ये आम एक पेपर की तरह पेपर होता है जिस तरह आपने बाकी एग्ज़ाम में पेपर दिए हैं। इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कि आपने करके दिखानी है। जो प्रैक्टिकल रिसर्च है वो एक अलग सब्जेक्ट है आपका, वो बाद में किसी वीडियो में मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा। इस वक्त जो आपका जो पेपर्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपके मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च का पेपर आपका होता है 9438 शायद इसका कोड है। इसी तरह से आपका एक पेपर होता है डेवलपिंग रिसर्च रिपोर्ट्स जिसमें 9376 जिसका कोड है, और एक रिसर्च फॉर डेवलपमेंट है शायद उसका कोड 9375 या इस तरह का है। तो जितने भी आपके रिसर्च के पेपर्स हैं बेसिकली ये थ्योरी है, जो जिस तरह आप किताब में पढ़ते हैं उसी तरह आपने उसको लिखना होता है, या जिस तरह मैं वीडियो में आपको लेक्चर देता हूँ आपने उसी तरह से लिखना होता है। लेकिन इसमें आप अगर एग्जांपल्स भी साथ लिखेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि रिसर्च के अंदर बार बार आपको एग्जांपल दे के समझाना पड़ता है। फ़र्ज़ी तौर पर चूँकि रिसर्च नहीं होती ना, जब आप प्रैक्टिकल रिसर्च करते हैं तो आपको लोगों से इंटरव्यूज़ करना पड़ता है, आपको सैंपल जो है वो और सैंपल साइज़ देखना पड़ता है, आपको पॉपुलेशन जो है वो अपनी एक चूज़ करना पड़ती है, आपको अपनी एक यूनिवर्स बनाना पड़ती है। यानी रिसर्चर की अपनी एक कायनात होती है, हर रिसर्च की यूनिवर्स होती है जिस एरिया के अंदर वो रिसर्च कर रहा होता है। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी ये जो पेपर है हम उर्दू में करें या इंग्लिश में करें, अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है और आप इंग्लिश में कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में कीजिए। अगर आपकी उर्दू अच्छी है और आपके माँ बाप की मादरी ज़ुबान और ये ज़ुबान उर्दू है तो आप बेशक उर्दू में कीजिए। अगर कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, किसी ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, ओ लेवल में पढ़ा है और इंग्लिश में आप कर सकते हैं तो आप बेशक इंग्लिश में कीजिए। इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, लेकिन आपने लैंग्वेज उर्दू में करें या इंग्लिश में, जिसमें आपको अच्छा लिखना आए, बेहतर लिखना आए, आप उसमें लिखिएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिसर्च का पेपर आप उर्दू में करें या इंग्लिश में करें, जिस तरह बाकी पेपर्स आप करते आ रहे हैं आप उसी तरीके से कीजिएगा। दूसरा जो इसमें अहम मामला है वो ये है कि आपके पास जो चीज़ें हैं, जो अल्फाज की टर्मिनोलॉजी है या जो मखसूस अल्फाज हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आप अब उनको चाहें तो उर्दू में लिखें या इंग्लिश में। जैसे यूनिवर्स का एक लफ्ज़ आता है, अब आप इसको, अगर आपको स्पेलिंग आते हैं ठीक है तो आप यूनिवर्स UNIVERS ही लिख लें। पॉपुलेशन है आप उसको बेशक इंग्लिश में लिख लें, और चाहें तो आप उर्दू में लिख लें, कायनात लिख लें। यूनिवर्स का मतलब अगर आता है तो, पॉपुलेशन का मतलब आबादी आता है तो आबादी लिख लें, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब आपको नमूना बंदी आता तो आप नमूना बंदी लिख लें। लेकिन अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है और पेपर आप उर्दू में देना चाह रहे हैं और आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी उर्दू नहीं आ रही तो भी इशू नहीं है, आप चाहें तो इंग्लिश में लिख लें। यानी पूरा आपका पेपर उर्दू में है लेकिन बीच में आप इंग्लिश के लफ्ज़ इंग्लिश में लिख सकते हैं और उन्हीं को आप इंग्लिश के लफ्ज़ों को उर्दू में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिखा सैम्पलिंग, तो वो सीन मीम पे लाम नून गाफ सैम्पलिंग आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या स्पेलिंग के साथ SAMPLING इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन है तो पे अलिफ पे वाव लाम ये शीन और नून, पॉपुलेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पॉपुलेशन को POPULATION उस तरह भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप इसका मतलब आबादी भी लिख सकते हैं। जिस तरह आपके लिए आसानी हो, जिस तरह आपको समझ में आए, आपने ये देखना है कि जो आपका पेपर चेक करने वाला होता है उसको सारी चीज़ों का पता होता है, उसको आबादी का भी पता है और पॉपुलेशन का भी पता है कि इंग्लिश में लिखी है आपने उर्दू में, इसका मकसद क्या है। तो ये
آپ لوگوں نے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے بس یہ کام کرنا ہے کہ یا سارا پیپر اردو میں دینا ہے یا سارا پیپر انگلش میں کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سوال اردو میں کریں، پھر ایک انگلش میں، پھر ایک اردو میں۔ لیکن جب آپ کوسچن اردو میں کریں اگر آپ کوسچن پیپر، اور اس کے اندر جہاں ٹرمینالوجیز آتی ہیں تو ان کے اندر آپ ایک ایک لفظ جہاں بھی آتا ہے، یونیورس ہے، اس کے اندر آپ کا سیمپلنگ ہے، اس کے اندر آبزرویشن ہے، آپ چاہیں تو آبزرویشن لکھیں، چاہے تو آپ مشاہدہ لکھ دیں اردو میں لکھیں، یا وہ الفاظ جو ہیں جہاں آپ کو وہ ٹرمینالوجیز آ رہی ہیں آپ ان کو بالکل انگلش میں لکھ سکتے ہیں۔ پورا کوسچن آپ کا جو آنسر ہے وہ اردو میں، لیکن بیچ میں 4 جگہ پہ 4 لائنوں میں ایک ایک لفظ یا 2 الفاظ جو آپ کے انگلش میں، تو آپ ان کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ باقی طریقہ وہی ہے کہ آپ نے وہی 5 کوسچن حل کرنے۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز آ سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کوسچن آپ کو صحیح اچھی طرح آتا آپ اس کو دیکھیے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو کوسچن ہوتا ہے وہ 2 پارٹس کو ملا کے آتا ہے، یعنی کہ اس میں آتا ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ ڈیفائن پاپولیشن، ٹھیک ہے، اینڈ واٹ از دا رول آف پاپولیشن ان ریسرچ، یہاں تک تو آ گیا نا۔ اب آپ کو یہ آتا بھی ہے، آگے اگر پوچھا جاتا ہے کہ آلسو ڈیفائن اینڈ ایلیبوریٹ دا سیمپلنگ، تو اور آپ کو سیمپلنگ نہیں آتا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ کوسچن کیجئے جو آپ کو دونوں پارٹ اس کے آتے ہوں۔ اگر کوئی ایسا کوسچن ہے تو اس کے پورا مکمل آتا ہو، اور اس طرح آپ جو اچھے کوسچنز آتے ہیں آپ ان کو کر لیں، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کے پاس گنجائش بچ جاتی ہے، ایک سوال بچ جاتا ہے، وہ آدھا آتا ہے یا پورا نہیں آتا، تو پھر آپ جو باقی سوال بچتے ہیں ان میں سے جو مناسب آپ کو لگے آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان کی ہیڈنگز دے کے لکھیں، چاہیں تو باہر ہیڈنگز کے لکھیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ سے پوچھا جائے کہ ٹائپس آف سیمپلنگ کون سی ہیں، تو پھر آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے کہ یہ سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں سادہ اتفاقیہ نمونہ بندی۔ یہاں پر بھی آپ ہیڈنگ چاہیں تو سمپل رینڈم سیمپلنگ انگلش میں لکھیں، چاہیں تو آپ اس کو اردو میں یہی لکھیں سمپل رینڈم سیمپلنگ، سین میم پے لام سمپل، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور چاہیں تو آپ کو اگر اردو آتی تو آپ لکھ لیں سادہ اتفاقیہ نمونہ بندی۔ اسی طرح سے اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ ہے، آپ کے پاس سنو بال سیمپلنگ ہے، آپ کے پاس پرپزیو سیمپلنگ ہے۔ تو جس طرح کی بھی آپ کے پاس آتی جائیں گی ہیڈنگ، جو آپ کو آتی ہوں گی آپ سارا لکھتے جائیں گے، اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ تھوڑی سی ایک کنفیوژن تھی آپ لوگوں کی، جس کو میں نے کہا کہ آپ کو میں سمجھا دوں آپ ان چیزوں کو۔ اور پھر تھوڑا سا بھی دیکھیں کہ آپ نے اگر ریسرچ کا پہلے کوئی پیپر کیا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اس طرح سے ملتے جلتے بھی کوسچنس آ جائیں، تو آپ نے پھر اس پہ پریشانی ہونا، چونکہ ریسرچ بنیادی طور پر ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ آپ اس میں ایگزامپلس دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ کے اوپر آ جائے سوال کہ پاپولیشن سے کیا مراد ہے، ایکسپلین یور آنسر ود ایگزامپل، تو پھر آپ نے ایگزامپل اس طرح دینی ہے کہ جی پاپولیشن کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ایک یونیورس ہوتی ہے نا، جو ایریا جس میں آپ نے فیلڈ کا کام، ریسرچ کا کام کرنا ہوتا ہے، جہاں سے آپ نے سیمپل لینا ہوتا ہے، تو وہ جو ایریا آپ کا ہوگا جو سلیکٹ کریں گے ریسرچ کے لیے، وہ آپ کا جو شہر ہوگا یا آپ کا ضلع ہوگا یا آپ کا ڈویژن ہوگا یا آپ کا صوبہ ہوگا یا آپ کا ملک ہوگا، جو بھی ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی یونیورس ہوگا۔ اس کے اندر جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ لوگ پاپولیشن ہوں گے، مثال کے طور پر، اور پاپولیشن کے اندر جن لوگوں سے آپ انٹرویوز کریں گے وہ آپ کا سیمپل بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ریسپونڈنٹ بھی کہلا سکتے ہیں، وہ آپ کے پارٹیسپینٹس بھی کہلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کئی نام ہوتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک ایگزامپل تھوڑی سی دے دوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ راولپنڈی کے یا اسلام آباد کے ہسپتالوں میں جو مریض ہیں، دل کے مریض، ٹھیک ہے، ان کے اوپر، ان کی صحت کے مسائل کے اوپر آپ کریں، تو آپ نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر یا راولپنڈی کے اندر، تو جو بھی آپ شہر لیں گے، راولپنڈی لیں گے، اسلام آباد لیں گے، سرگودا لیں گے یا ملتان لیں گے، وہ جو ایریا ہے، جو شہر کا نام ہے، جو علاقے کا نام ہے، وہ آپ کی یونیورس ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اب آپ نے کہا کہ راولپنڈی میں دل کے مریض، اب جو دل کے مریض جتنے بھی ہوں گے، ہارٹ پیشنٹس یا آپ کے کوئی اور پیشنٹس ہیں جن کو آپ نے لیا،
ٹھیک ہے، وہ آپ کے سارے کیا ہیں، وہ آپ کی پاپولیشن ہیں، اس کے اندر مرد بھی ہیں، اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواجہ سرا بھی ہیں، جو بھی ہوگا وہ آپ نے کسی بھی ایج کے ہیں، وہ آپ کے، چونکہ وہ ہارٹ پیشنٹس ہیں، وہ آپ کے سارے پاپولیشن کا پارٹ ہیں۔ تو یونیورس کیا ہوگی، آپ کے شہر کا نام، اس کے اندر جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، جن لوگوں کے مسائل کو بیان کرنا ہے، وہ آپ کی پاپولیشن۔ اب پاپولیشن پوری کی پوری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انٹرویو آپ ان کا نہیں لے سکتے، تو اس پوری پاپولیشن میں سے چند لوگوں کو لیں گے جو اس پوری پاپولیشن کی نمائندگی کرے گی۔ تو آپ ہارٹ پیشنٹس جو بھی ہوں گے، دل کے مریض جو بھی ہوں گے، ان میں سے جن جن لوگوں کو آپ انٹرویو کریں گے یا جن جن لوگوں سے آپ ملاقات کر کے بات چیت کریں گے یا ان سے آپ گروپ ڈسکشن کریں گے یا ان کو آپ کوشچنر دیں گے، کسی بھی طرح سے جن جن لوگوں سے آپ ڈیٹا لیں گے وہ لوگ آپ کا سیمپل بھی کرائیں گے، ان کو آپ رسپونڈنٹ بھی کہیں گے، ان کو آپ پارٹیسپینٹس بھی کہیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جن کو میں نے کہا کہ آپ کو کلیئر کر کے بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے۔ اس کے علاوہ باقی جو ریسرچ کے حوالے سے مشکل موضوعات تھے، امپورٹنٹ تو خیر ساری ریسرچ ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو مشکل موضوعات تھے ان کو آسان الفاظ میں نے وہ ساری ویڈیوز آپ کو ریکارڈ کر کے دی ہوئی ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو سب کو اچھی طرح سن لیں۔ جب آپ سنتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ فریش ہو جاتا ہے اور آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور زیادہ دیر تک یاد کرنے میں ایک پائیدار طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا، یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، اس کو لائک بھی کر دیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دیجئے، تاکہ آپ کو مزید جو آپ کے نیکسٹ پیپرز ہیں ان کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن ملتی رہے۔ آپ تمام طالب علموں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔